اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مالجاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں نامردی کے اسباب، یعنی نامردی کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن جو سر فہرست ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا خاص علاج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، نامردی کی، چونکہ نامردی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، نامردی، ان تمام علامتوں کو نامردی کہا جائے گا، یعنی قوت مردمی کا بہت زیادہ گھٹ جانا، جماع پر قادر نہ رہنا، یہ تمام چیزوں کو نامردی ہی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جماع پر تھوڑی بہت قدرت ہوتی ہے، لیکن ان کو جماع کرنے میں ذرا بھی لذت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی اس دور میں جو قوت نامردی کی جو وجہ ہے وہ ناظرین کرام معدے کی خرابی ہے۔ معدے کا خراب ہو جانا، معدے میں زف آ جانا اور بہت طرح طرح کی علامتیں پیدا ہو جانا، بہت زیادہ آج کل یہ وجوہات ہیں۔ تو دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ناظرین کرام وہ ہے جگر کا خراب ہو جانا، معدے کے ساتھ خون کی کمی ہو جانا، سب سے بہت بڑی یہ علامت ہے۔ تو ان چیزوں سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں اور بھائیوں کو۔ تو جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ کثرت جماع ہے، یعنی جماع کی زیادتی قوت مردمی کو ختم کر دیتی ہے اور نامردی کو پیدا کرتی ہے۔ اور چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے شوگر کی علامت، شوگر سے قوت مردمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ان میں کوئی علامت پیدا ہو جائے تو بر وقت علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ نامردی سے بچا جائے۔ تو نامردی کے لیے خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی لاجواب فن طب کی ایک مایہ ناز دعا کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کو مادۃ الحیات بھی کہتے ہیں، جس کا مشہور نام ہے مجنون فلاسفہ۔ یہ ایک مرکب دعا ہے۔ مرکب اس دعا کو کہا جاتا ہے، ناظرین کرام، چند دعاؤں کو ملانے سے جو ایک دعا تیار ہو اسے مرکب دعا کہا جاتا ہے۔ تو یہ مرکب دعا ہے۔ تو مجنون فلاسفہ اس کا اس لیے نام ہے کہ اس وقت کے بہت جو قابل ترین انسان سے جو فلسفی تھے، انہوں نے ایک جگہ مل کر بیٹھ کر اس نسخے کو تجویز کیا تھا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا مجنون فلاسفہ۔ تو ناظرین کرام، اس کو مادۃ الحیات بھی کہتے ہیں۔ نامردی و زف قوت با کے ازالے میں نہایت مفید ہے، بلغم فاضلہ کو خارج کرتی ہے اور ناظرین کرام دل کو طاقت دیتی ہے، مفرح و ہاضم ہے، چہرے کی رنگت صاف کرتی ہے، حافظہ کو بڑھاتی ہے، زبان کو طاقت کو تیز کرتی ہے، سردی کو دور کرتی ہے، سلسل بول یعنی بار بار پیشاب آنے کو دفع کرتی ہے، منی کو بڑھاتی ہے، عضو خاص کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو مستحکم بناتی ہے، اجا کمر درد و مفاصل کو دور کرتی ہے، یعنی جوڑوں کے دردوں کو اور کمر کے درد کو دور کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دار فلفل، زنجبیل، دار چینی، آملہ، حلیلہ، شطرنج ہندی، زراون مدہرج، تو گل بابونا، حب صنوبر، تو یعنی صنوبر کے بیج جو ہیں، تو جوز مندی یعنی جلوتری، تو جندب دستر ہر ایک تولہ، سالم مصری 3 تولہ، تمام چیزوں کو باریک صفوف کر لیں۔ صفوف کرنے کے بعد ناظرین میں سہ چند یعنی 3 گنا شہد ڈال کر اس کی معجون تیار کر لیں۔ نامردی کی کامیاب دعا ہے، ہر قسم کی علامت کو دور کرتی ہے، معدے کو قوت بخشتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے اور بہت سی جگر کی محافظ ہے،
تو ناظرین کرام بہت ہی اعلیٰ اور نایاب نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اور جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔